الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو کہ جب کوئی کسی کو نفع یعنی فائدہ نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 کی تلاوت اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس دن سے ڈرا جائے کہ جس دن 3 باتیں ہوں گی، یا یوں کہہ لیں ہمیں 4 باتیں ہوں گی کہ جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا۔ آج ایک آدمی دوسرے آدمی کو، ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا بھی، لیکن اس دن کوئی کسی کو نفع فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک دن ایسا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کے جانب سے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کوئی کر دے سفارش کسی بات کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی چیز کا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کے بارے میں کہہ دیجیے کر دیجیے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تیسری بات ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز اس کے عوض میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں، اس کو لے لیجئے اس کے ذریعے، اس کے بدلے میں، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی مدد بھی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہ 4 باتیں جس دن ہوگی اس دن سے ڈرو، وہ آنے والا۔ آئیے ہم پہلی بات دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ یا اپنا بچاؤ کرو، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی آج اطاعت کر لو، یعنی بات مان کر اس کے حساب سے، اس کی مرضی کے حساب سے چلو گے تو اس دن سے بچ جاؤ گے۔ آپ کہیں گے اس دن سے ڈرو، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ اور وہ دن آئے گا ہی نہیں آئے گا، لیکن بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ کے مرضی کے مطابق چلنے لگ جاؤ تو اس دن سے بچو گے۔ ٹھیک، یہ بات ہے۔ پھر اس دن سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کو بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے پائے گا، کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے پائے گا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ تو اپنے والد یعنی باپ اور نہ ہی اپنی والدہ یعنی ماں، ان کو بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو، قریبی لوگوں کو آگاہ کیجئے، ڈرائیے اور دعوت پہنچائیے، تو آپ نے اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلائی، سب کو جمع کیا، پورے قبیلے والے جمع ہیں، اور ہر قبیلے والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور سب کو نام لے لے کر آگاہ کیا کہ آج خود تم اپنی تیاری کرو، کل میں تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قبیلے کو الگ الگ بنایا، اے بنی کعب، اے عبد مناف، یہ سب بہت سارے قبیلوں کا نام لیا۔ آخر میں اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے بھی کہا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی
پھوپھی صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ آخر میں اپنے سب سے قریبی اور سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں بھی تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تم سب یہ سوچتے ہوگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتہ دار ہیں، ہے نا، ہمارا کچھ نہ کچھ تو رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، قبیلے کا رشتہ ہے، تعلقات ہے، ہو سکتا ہے کچھ سفارش کریں گے، بولیں گے، ہمارے کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، یہاں جو کچھ ہے تیاری کرو گے وہاں خود تمہیں کام آئے گا۔ تم اس بلبوتے پہ رہو گے کہ میں کچھ کام آ سکوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے انسان کی ایک عادت یہ ہم دیکھی گئی ہے کہ انسان اپنے والوں کا، اپنے بیویوں کا اور اپنے جو ہے قریبی رشتہ داروں کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بلکہ غلط چیز میں بھی دفاع کر دیتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ میرا یہ قریبی، میرا یہ رشتہ دار غلط پر بھی، پھر بھی اس کی طرف سے ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انسان کی ایک سوچ ہے، ذہنیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ اس دن میں بھی دفاع نہیں کروں گا۔ فرمایا قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن ساری رشتہ داری آپس کی ختم ہو جائے گی، جو بھی نسبت ہے آپس میں نا ایک دوسرے کی، وہ سب کے سب کوئی کام نہیں رہ جائے گا، یعنی ختم نہیں ہو جائے گی۔ فلا انصاب بینہم، کوئی بھی اس کے درمیان نسبتیں، نسب یعنی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، یعنی کوئی کام نہیں آئے گی۔ ولا یتساءلون، اور کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، ارے فلاں صاحب کہاں ہیں، ہمارے ماموں جان کدھر گئے، ذرا ہمارے خالو کدھر نظر نہیں آ رہا، ہمارا بیٹا کدھر ہے۔ یہ ساری چیزیں سارے رشتہ داریاں ختم، انسان ہر چیز بھلا دے گا، کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا نہیں، میرا بیٹا کہاں ہے، میرے والد صاحب کہاں گئے، میرے ابو کہاں ہیں، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، میری بہن کہاں ہے، میری والدہ، میری امی کہاں ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو ایک ایسی حالت لاحق ہو جائے گی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر رہی ہوگی۔ کون ابو، کون امی، کون بھائی، کون بہن، کون رشتہ دار، کون سا پارٹنر، کون سے ماموں، کون سے خالو، یہ سب کچھ بھول جائے گا وہ، اتنا ہولناک دن ہوگا وہ۔ تو یہ پہلی کیفیت ہے اس کی جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو اور بھی باتیں ہیں اس دن کی جو تفصیل سے ہم دیکھیں گے، لیکن اتنی بات سمجھیے کہ اس دن رشتہ داری ایک دوسرے کے کام نہیں ہے۔ آج انسان اسی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے غلط طریقے بھی اپنا لیتا ہے، غلط چیزیں بھی کر لیتا ہے، لیکن یہی رشتہ داری اس کو کچھ بھی کام نہیں دے گی اس دن۔ تو اس دن سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، اور ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔